السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کے ٹیچر مس اقرا کلاس 6 سے آپ کو اسلامت پڑھاؤں گی۔ یہ میرا اسلامت کا 28واں لیکچر ہے۔ لیکچر نمبر 27 میں ہم سبق نمبر 10 غزوہ خیبر کی سٹیٹمنٹ نمبر 6 to 10 پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے خود مقابلے میں آنے کا فیصلہ کیا اور 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1600 مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی طرف بڑھے۔ اس لشکر میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ 20 عورتیں بھی شامل تھیں۔ مسلمانوں کو مدینہ کی روانگی کی خبر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے یہود کو دی اور یہود نے قبیلہ بنو غطفان کو اپنے ساتھ ملا کر فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کریں گے۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 قلعے تھے، ان میں 20,000 آزمود کار سپاہی بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ہوم ورک میں نے آپ کو 2 کوشچن دیے تھے۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف کب روانہ ہوئے اور اس قافلے میں کون کون شامل تھا؟ اسٹیٹمنٹ نمبر 7، اس کا آنسر تھا محرم 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1600 مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی طرف بڑھے، جن میں 1200 پیدل اور 200 سوار تھے۔ مدینہ سے شمال کی سمت روانہ ہوئے۔ سوال نمبر 4 تھا آپ کا، خیبر میں یہودیوں کے کتنے قلعے تھے؟ اسٹیٹمنٹ 10 اس کا آنسر تھا خیبر میں یہودیوں کے 6 قلعے تھے، ان میں 20,000 آزمود کار سپاہی موجود تھے۔ اور لرننگ کے لیے بھی میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ نمبر 6 to 10 دی تھی۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے اپنا ہوم ورک نیٹلی اٹیمپٹ کیا ہوگا اور اپنا کام اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 28 کی طرف۔ آپ سب اپنے اسلامیات کے نوٹس کا صفحہ نمبر 11 سبق نمبر 10 اوپن کر لیجئے۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 11 to 15 ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے میں ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گی۔ اسٹیٹمنٹ 11، مسلمان فوج رات کے وقت خیبر کے علاقے میں داخل ہوئی۔ حملے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا فرمائی۔ اسٹیٹمنٹ 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کو حکم دیا کہ خیبر پر شمال سے حملہ کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہودی قلعے خالی کر کے اگر شام کی طرف بھاگنا چاہیں تو ان کا راستہ روکا جا سکے اور شام کے عیسائی ان کی مدد بھی نہ کر سکیں۔ اسٹیٹمنٹ 13، یہودیوں نے سامان رسد قلعہ نام میں جمع کیا تھا اور فوجیں قلعہ کموس میں تھیں۔ اسٹیٹمنٹ 14، مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نام پر حملہ کیا، لیکن یہاں کوئی بڑی فوجی قوت نہ تھی، اس لیے قلعہ نام کے ساتھ ساتھ چھوٹے قلعے بھی آسانی سے تسخیر ہو گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی۔ اسٹیٹمنٹ 15 میں نے یہاں لکھ دی ہے، جو آپ کے پاس نیکسٹ پیج نمبر 12 پہ ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اسٹیٹمنٹ 15، سب سے اہم قلعہ کموس تھا، مرہب یہودیوں کا سردار اسی قلعے میں موجود تھا۔ یہ آپ کی 5 اسٹیٹمنٹس ہیں۔ میں اس میں ورڈز آپ کو انڈرلائن کروا دیتی ہوں جو کہ امپورٹنٹ ہے آپ کے آبجیکٹو کے لحاظ سے۔ اسٹیٹمنٹ 11 میں دیکھیے، مسلمان فوج رات خیبر حملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فتح دعا۔ اسٹیٹمنٹ 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان فوج حکم خیبر شمال حملہ یہودی قلعے شام کے عیسائی۔ اسٹیٹمنٹ 13، یہودیوں سامان رسد قلعہ نام فوجیں قلعہ کموز۔ اسٹیٹمنٹ 14، مسلمانوں قلعہ نام تسخیر اللہ تعالیٰ۔ اسٹیٹمنٹ 15، اہم قلعہ کموس مرہب یہودیوں کا سردار۔ یہ ورڈز آپ کو انڈرلائن کروا دیے ہیں جو کہ آپ کے آبجیکٹو کے لیے اہم ہے۔ اب دیکھیے اپنے لیکچر کی طرف۔ مسلمان فوج رات کے وقت خیبر کے علاقے میں داخل ہوئی۔ حملے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے فتح کی کہ اللہ پاک ہمیں فتح حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کو حکم دیا کہ خیبر پر شمال سے حملہ کیا جائے۔ شمال کی جانب سے حملہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یہودی قلعے خالی کر کے اگر شمال کی طرف بھاگنا چاہیں گے تو ان کا راستہ روکا جا سکے، کیونکہ وہاں سے وہ شمال کی طرف ہی بھاگیں گے تو ان کا راستہ روکا جا سکے، اور شام کے جو عیسائی ہیں، جو شمال کی طرف شام کا علاقہ ہے وہاں پہ جو عیسائی ہیں وہ بھی ان کی مدد نہ کر سکیں۔ یہودیوں نے سامان رسد یعنی کہ جو جنگ کا سامان تھا اپنا، وہ قلعہ نام میں جمع کیا تھا اور جتنی فوجیں تھیں وہ قلعہ کموس میں تھیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نام پر حملہ کیا، لیکن یہاں پر کوئی بڑی فوجی قوت نہ تھی، مطلب چھوٹی چھوٹی فوجی قوتیں شامل تھیں اور ان کا سامان رسد تھا، تو وہاں پہ کوئی بڑی فوجی قوت نہ تھی، اس لیے قلعہ نام کے ساتھ ساتھ چھوٹے قلعے بھی آسانی سے تسخیر ہو گئے۔ تسخیر کا مطلب ہوتا ہے مطلب فتح ہو گئے، ان کے اوپر بھی فتح حاصل ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی دعا کر لی تھی پہلے ہی۔ سب سے اہم قلعہ جو تھا وہ یہودیوں کا قلعہ کموس تھا، اور مرہب جو یہودیوں کا سردار تھا، جو طاقتور بھی تھا، وہ اسی قلعے میں موجود تھا۔
یہ ہیں آپ کے 15 اسٹیٹمنٹس جو کہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، ورڈز بھی آپ کو آبجیکٹیو کے لحاظ سے انڈر لائن کروا دیے ہیں۔ اب دیکھیے آج کا ہوم ورک لیکچر نمبر 28 کا سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کو کیا حکم دیا؟ اسٹیٹمنٹ 12 اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 6، یہودیوں کا سب سے اہم قلعہ کون سا تھا؟ اسٹیٹمنٹ 15 اس کا آنسر ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹس بھی لرن اسٹیٹمنٹ 11 to 15 آف یونٹ 10 آپ نے یہ اسٹیٹمنٹس بھی یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 29 میں ہم سبق نمبر 10 غزوہ خیبر کی اسٹیٹمنٹ نمبر 16 to 20 پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت